چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ارے ڈوبے نہ کبھی کبھی میرا سفینہ لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنورے جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنورے جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، آقا کوئی اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، آپ کے در پہ فریاد یا رسول اللہ، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مرے جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنورے جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامی
کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم. میں تاجدار حرم مدینے کی بات کر رہا ہوں، اور میرا ایک دوست لائیو ہے ویڈیو کالنگ پر مدینے کے بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ، اور مدینے کی بات چل رہی ہے اور مدینہ سامنے ہے. میرا دوست لائیو ہے ویڈیو کالنگ پر مدینے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی نعتیں سن رہے ہیں. آپ بھی بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم کہ میں کشوا مدینے چلے، میں کشوا مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے، میں کشوا مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر پڑھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر پڑھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھرے جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرت کی آمد ہو چکی ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اب تک ہی سماعت کریں. ہاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم. میں کلام پیش کرتا ہوں، آپ ازاز سماعت کریں. ایک مرتبہ دوشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا بڑے عزیز ہمارے بڑے دوست عزیز صلاۃ والسلام علیہ. پڑھ لیجئے دوشی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ صلی اللہ تعالی وسلم. میں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ. میں بولوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے تو آگے آپ بھی سمجھا کرو نا، اور باتیں اشارے میں سمجھ جاتی ہے، یہی بات اشارے میں نہیں سمجھنا ہے آپ کو. ایک بار تو دونوں ہاتھوں میں لہرا کے، فیضاؤں میں لہرا کے. ہاں ماشاءاللہ سنیے. کہ ہوتا اگر زمین پر، بے شک بے شک، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پہ، ہوتا اگر زمین پہ، ہوتا اگر زمین پہ، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، تو پھر پاؤں امتی کہا، پھر پاؤں امتی کہا، رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہا، رکھتا رسول کا،
امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر امتی کہاں ہند کے راجہ کون؟ ہند کے راجہ میرے خواجہ، ہند کے راجہ سارے لوگ بولتے، چاچا سارے لوگ ہند کے راجہ میرے خواجہ. اور خواجہ پہ کرامت سننا چاہتے ہوں ذرا حضرت کا کہ خواجہ 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 نے ایسا در کا بجایا رسول کا خواجہ نے ایسا در کا بجایا رسول کا ارے لگوایا پنڈتوں سے بھی لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا لگوایا پنڈتوں سے بھی لگوایا ہی نہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. بول دے لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا لگوایا پنڈتوں سے بھی. اور ایک بات بتا دیں، ہر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے. ہر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے. اب کوئی نا جو کلمہ آپ لوگ بولتے ہیں نا، ارے وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیسے جہنمی؟ میں بتا رہا ہوں جہنمی کیسے ہیں وہ، میں بتا رہا ہوں بھائی. شعر سن لو آپ، شعر سمجھ آئے گا. ہر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے. تو جنت کس کے لیے؟ شعر سنیں آپ، حضور توجہ چاہوں گا. شعر ان کے لیے، یہ جنت ان کے لیے کہ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا. جنت 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 اسے ملے گی جو جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا. بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ یار ہر جلسے میں کیوں لگایا جاتا ہے؟ جیسے ہوتا بولتے نا کہ نعرہ یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ. اعتراض کرتے نا، بول دینا کہ اعلیٰ حضرت کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں، اس لیے لیتے ہیں. کس لیے لیتے ہیں وہ شعر سنو. کس لیے لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام؟ اعلیٰ حضرت ہے کون؟ شعر سنیں. کنارہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے نعرہ 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 رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے کہ احمد رضا کے لب پہ تھا احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا احمد رضا کے لب پہ تھا. میں ایک اور کلام پیش کر دوں، اس کی فرمائش بھی ہے اور میرا فیوریٹ کلام ہے حضرت. توجہ چاہوں گا، فیوریٹ کلام یعنی میں کلام، یہ کلام میں میرا ہندوستان میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ کلام میرا فیمس کلام ہے. وہ کلام کون سا ہے؟ شاید انشاءاللہ یہ کلام سن کر شاید کوئی خاموش بیٹھے. ہریالے بھائی طبیعت خراب تو ہے آپ کی، اللہ آپ کی شفا دے،
ایک بار تو آپ بول دی سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ ہنس رہے ہیں یار, سمجھ رہے ہیں. تو یہ کلام میں توجہ چاہوں گا, اور بہت پیارا کلام ہے. شاید یہاں بزرگ جو بیٹھے نا 70-80 سال, وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ بہت پیارا کلام ہے. یہ کلام تو سارے پیارے ہیں, لیکن یہ بتاؤ اس کا لاجواب ہے, بڑے دم دل چھونے والے کلام ہے. سنیے, شاعر نے کہا یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو, یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو, یا رب مدین پاک میں جانا. شعر کیا ہے؟ یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب, یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو. چچا یا رب مدینہ پاک میں, یا رب کی بارگاہ میں التجا ہو رہی کہ میرے مولا جانا نصیب تو ہو, جانا نصیب ہو. شاعر نے کہا جانا تو نصیب ہو, اس کے ساتھ یہ بھی نصیب ہو جائے کہ مقدر چمک جائے, ستارہ چمک جائے. کہا کیا نصیب ہو, یعنی جانا تو نصیب ہو ہی رہا ہے, تو نصیب اور کیا ہو بھائی؟ شعر سنے کیا نصیب ہو. شاعر نے کہا یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو, یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو, یا رب مدین پاک میں جانا, جانا نصیب ہو, یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو. کہ پلکوں سے چومتا پھر نبی کی خواب, پلکوں سے چومتا پھروں, کیا پھروں؟ پلکوں سے چومتا پھر نبی کی خواب, سینے سے جالیوں کو, سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو, یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو, یا رب مدین پاک میں جانا. سارے بولو جانا, بولو اس لیے, بولو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی صدقے میں جانا جانا ہی ہو جائے, پھر اسی صدقے میں جانا جانا بولو, پھر وہاں سے آؤ آؤ آنا آنا ہو, وہاں سے یہاں آپ لوگ پہلے جاؤ تو بولو, وہاں سے پھر بلاوا ہوگا آؤ آؤ, یہاں تو ہو جاؤ, بولو جانا نصیب ہو, یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو. اور ایک شعر کہا طیبہ جانا, جب طیبہ جانا وہاں سے کچھ لے کر آنا. کہا کیا لے کر آؤ گے؟ کہا میں اچھا طریقہ بتا رہا ہوں کیا لے کر, تحفہ لے کر آنا, تحفہ وہاں سے, تحفہ کیا لے کر آؤ گے؟ یہ لے کر آنا, کچھ لانا کہ مت لانا, لیکن یہ ضرور لے کر آ جانا. کیا ہے وہ شعر سنیں. کہ طیبہ سے آ کے بھی دیکھ طیبہ کی آرزو, طیبہ سے آ کے بھی دیکھ طیبہ کی آرزو, تحفہ یہی مدینے, تحفہ یہی مدینے سے لانا نصیب ہو,
یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو. اور ایک شعر، یہ شعر سن لیں، یہ شعر سنیں کہ یہ اپنی خواہش ہی نہیں، یہ شعر ہے، یہ خواہش والا شعر ہے. یہ اپنی ہی خواہش نہیں بلکہ نبیوں کی بھی خواہش تھی کہ مجھے یہ نصیب ہو جائے. اپنی ہی خواہش نہیں، نبیوں نے، ولیوں نے، بزرگوں نے، بڑے بڑے بزرگ، بڑے نبی، اب نبی سے بڑا نبی سے سمجھ رہے. اللہ کے بعد کسی کی فضیلت ہے تو حضور کے ہیں، اس کے بعد کسی کی فضیلت ہے نبیوں کی. وہ خواہش کرتے تھے یہ نصیب ہو جائے مجھ کو. کیا نصیب ہو جائے؟ نصیب کیا نصیب؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بھی نصیب کر دے. کیا نصیب کر دے؟ شعر سنو، شعر سمجھے کہ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. کہا یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو کہ ہم سب کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، کہ ہم سب کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، کا قدموں میں مصطفیٰ کے، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانہ نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. صابر کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، کا قدموں میں مصطفیٰ کے، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانہ نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. السلام علیکم.